اب خدا نے کن کن پر لعنت بھیجی یہ مسلمان کو دیکھنا چاہیے. ایک لعنت وہ ہے جو خدا نے بھی بھیجی, ملائکوں نے بھی بھیجی, تمام لوگوں نے بھی بھیجی. یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو خدا قرآن میں بھیج رہا ہے. لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین, اللہ کی لعنت, تمام ملائکوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت. پہلی سب سے بڑی لعنت قرآن میں, اور یہ کن پہ لعنت ہو رہی ہے؟ فرمایا ثم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کن پر لعنت ہو رہی ہے؟ جو مباہلے میں اہل بیت کے مقابلے میں آ رہے ہیں, یعنی جو ان پنجتن کے مقابلے میں آئے گا. یہ قرآن کی دلیل ہے, یہ آئے مباہلہ کی دلیل ہے. کہ ابھی لیکن یہاں پہ اصول بھی بتا رہا ہوں, اصول میں جاؤں گا, وہ بات کی بحث ہے کہ اللہ اصول بتا رہا ہے کہ لعنت کب بھیجنا؟ پہلے علمی بحث کرو. اگر علمی بحث کے بعد بھی وہ نہیں مان رہا, اس کے بعد مقام مباہلہ ہے. ایسے نہیں کہ تو شیعہ پر سنی لڑ پڑے اور کہ چلو مباہلے پہ چلتے. فرمایا نہیں, پہلے بیٹھو علمی بحث کرو, قرآن کی دلیل دو, حدیث کی دلیل دو. اگر تم نے نبی کا فرمان بھی دیا, قرآن کی آیت بھی دی, لیکن وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, فرمایا اب آؤ مباہلہ کرتے ہیں. اور اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے. یہ قرآن کی وہ لعنت ہے جو خدا نے ان کے مقابلے میں بھیجی جو کن کے مقابلے میں آئے تھے؟ اہل بیت کے مقابلے میں آئے تھے, جو نفس رسول کے مقابلے میں آئے. فندعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, جو ان کے مقابلے میں آئے, اللہ نے ان پر لعنت بھیجی. ہمارے استاد ہیں ایران میں, انہوں نے مباہلہ کیا, لیکن فرماتے ہیں مباہلے سے پہلے ہم نے علمی بحث کی. یہی مولا علی کی شان اور خلافت پر, ان مباحث پہ, سیدہ زہرا پہ, تمام تر چیزوں پہ, تمام تر ہم نے قرآن سے دلیل دی. دینے کے بعد کیونکہ وجود میں تعصب تھا, وہ دو لڑکے تھے, انہوں نے اس کو مانا نہیں. انہوں نے پھر بھی کہا مان جاؤ, مباہلے میں جاؤ گے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی جب حق اس کے سامنے آ جائے اور حق کو پہچان لے, پہچاننے کے بعد بھی حق کا منکر ہو جائے, اب اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے سامنے بیان کر دیا بھائی یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے, یہ نبی کا فرمان ہے, پھر بھی نہیں مان رہا, اب آپ کو اجازت ہے. فرماتے جاؤ اس سے مباہلہ کرو, عذاب کس پر ہوگا؟ اس پر ہوگا. کہ ہم مباہلہ ہم نے کیا, مباہلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم پر تو کوئی عذاب نہیں ہوا. کہ دونوں چلے گئے گھر, اور گھر میں ایران میں سردی تھی. اچانک وہ جو جوان مباہلہ کر کے گیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہیٹر جل رہا تھا, اس پہ گر گیا اور اس کے بدن کو آگ لگ گئی. اور جب اس کی بیوی اس کو بچانے آئی تو اس نے وہ ایک چادر لی اور چادر اس کے اوپر ڈالی, اور وہ چادر بھی پلاسٹک مٹیریل کی تھی, اور اس کو زیادہ آگ لگ گئی. کہ اس کے بعد اس کو چھپا کر دبئی لے جایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ انہوں نے مباہلہ کیا تھا اور اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے. وہاں پر ڈاکٹرز نے پاؤں کی کھال اتاری تاکہ اوپر لگائیں اور پتہ نہ چلے. اس کھال سے, اوپر والی کھال سے وہ میچ نہیں ہوئی. کہتے ہیں مولانا اس کی بیوی فون کر کے رو رہی تھی کہ آپ میرے شوہر کو بخش دیں. اس زمانے میں بھی جو واقعاً مباہلہ کرے اور حق کو دیکھ کر اس حق کو تسلیم کرے, اس پر اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ عذاب نازل ہوتا ہے. یہ عذاب, یہ لعنت تو ہے کہ خدا جھوٹوں, کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں, جانتے ہیں کہ اہل بیت حق پر آئے, لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولے. جانتے ہیں کہ یزید باطل پر آئے, جانتے ہیں کہ یہ بدبخت شرابی تھا, فاسق تھا, لیکن چند پیسے اور کوڑیوں کے لیے یہ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. یہ اللہ سے تجارت نہیں کر رہے, یہ آل سعود سے اور آل بنو امیہ سے تجارت کر رہے ہیں. لیکن مقام فخر ہے, شیعوں نے اگر تجارت کی ہے تو پروردگار عالم سے یا اہل بیت علیہ السلام سے.